شكرا يا ربي شكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نظروں کی حفاظت کیجیے، ان کی تربیت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بارہا رسول اللہ کو اور نیک لوگوں کو فرمایا ہے کہ جو دنیا کا مال و متاع دیا گیا ہے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ مال صرف آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، ان پہ آپ کی نظریں نہ جائیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30-31 میں فرمایا کہ ان سے کہو مومن مردوں سے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور پھر مومن عورتوں سے کہو اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ جی ہاں بہنوں بھائیوں، آنکھوں کی نظریں انسان کی نیتوں کو جنم دیتی ہیں، چاہے تقوی اور پرہیزگاری ہو، کسی کا مال و متاع ہو۔ سورہ قمر آیت نمبر 7 میں آتا ہے کہ سہمی ہوئی ہوں گی آنکھیں اس وقت گنہگاروں کی جب وہ قبروں سے نکلیں گے۔ اسی سورہ قمر میں آیت نمبر 36 میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جن کی قوم بہت بے حیائی میں ملوث تھی، جب ان کے ہاں فرشتے مہمان کے طور پر آئے انسانی شکل میں، تو ان کے ارادے اور نیتیں ٹھیک نہیں تھے۔ جب لوط علیہ السلام ان کے اور ان مہمانوں کے درمیان حفاظت کے لیے آئے، ان کو بچانے کے لیے، تو یہ لوگ اپنی سرکشی اور اپنے گناہ میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ بے لحاظ ہو گئے۔ تو جانتے ہیں بہنوں بھائیوں، اللہ پاک نے ان لوگوں کو اندھا فرما دیا، ان کی بینائی ختم کر دی۔ یہ بات بہت زیادہ سوچنے اور غور کرنے کی ہے کہ نظروں کی حفاظت کے معاملات کیوں آتے ہیں۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں گے اس آیت نمبر 36 میں کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پہ جو عذاب بھیجا ہے، اس سے پہلے کس ایسے عذاب میں ان کو پکڑا تھا، وہ یہی تھا بہنوں بھائی، ان کی آنکھیں پکڑ لی تھی، ان کی بینائی ختم کر دی۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ بینائی ہی کیوں ختم کی تھی۔ اس کا تعلق بے حیائی سے ہے، اس کا تعلق پردے اور تقوی اور پرہیزگاری سے ہے، چاہے کسی کی آبرو ہو، چاہے آپ کے اندر کا تقوی ہو، چاہے کسی کا مال و متاع اور نعمتیں ہوں جو اس کو دی گئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نظروں سے پکڑ لیا، ان کی نظروں کی گندگی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو پکڑ لیا۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی تربیت کیجیے۔ آنکھوں کی نظروں کا تعلق دل کی نیتوں کے ساتھ ہے، آنکھوں کی نظریں دل کی نیتوں کو جنم دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آنکھوں کو اتنا طاقتور فرما دے ہماری کہ ہم انہی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں اور اپنی برائیاں ہمیں نظر آنا شروع ہوں، اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیاں نظر آنا شروع ہوں، اور اپنے ارد گرد کے بہن بھائیوں کی، تاکہ ہم اپنی اور ان کی بھی اصلاح کر سکیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کچھ غلط ہو رہا ہے تو ایمان کا پہلا درجہ ہے ہاتھ سے روکنا، دوسرا زبان سے روکنا، تیسرا دل میں برا جاننا۔ یہ بھی آنکھوں سے ہی شروع ہوتا ہے اکثر۔ آپ اپنی آنکھوں سے آبزرو کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد۔ یا اللہ پاک ہمیں آنکھوں کے گناہ سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ العظیم، اللہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا ربي شكرا.